الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له سرمدي أزلي أبدي دهري ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومأوانا وملجأنا در الله المخزون سر الله المكنون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون عالم ما كان وما يكون سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم انتہائی محبت کے ساتھ بلند آواز سے درود پاک بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله أسلت جميع خصاله کرمد اہل دول رضا بڑے اس بلا
مختصر خطاب کا موضوع ہے تصرفات اولیاء۔ جس طرح ربیع الثانی حضرت غوث پاک کا اور دوسرے بزرگوں کے عرسوں کا مہینہ تھا، اسی طرح یہ مہینہ بھی اولیاء کرام کے عرسوں کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ آپ پر نبوت کا سلسلہ اور رسالت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ آپ کے تبلیغی مشن کو جاری رکھنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے علماء اور اولیاء کرام کی جماعت کو یہ فریضہ سپرد کیا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ وہ چیز جو کہ نبی کے لیے معجزہ ہوتی ہے، ولی کے لیے وہ کرامت ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اور دوسرے نبیوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمام صحابہ ولی ہیں، اور ہر وہ چیز جو عادت کے خلاف ہو، اللہ کے ولی سے سرزد ہو تو اسے کرامت کہتے ہیں۔ آج کل ملتان شریف میں حضرت شیخ الاسلام زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک جاری ہے۔ آپ پوتے ہیں حضرت غوث باؤ الحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ حضرت شاہ رکن عالم جن کا عرس ہو رہا ہے، ان کے پوتے ہیں۔ بہت بڑے باکرامت بزرگ تھے۔ حضرت غوث باولک زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی علوم کی ترویج کے لیے بہت بڑی یونیورسٹی قائم کی تھی، اور بہت سارے ملکوں سے طالب علم وہیں پہ آ کے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ایک خاتون حضرت غوث باولک زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے، حضور کافی عرصہ سے میری شادی ہوئی، اولاد نہیں ہے، دعا فرمائیں۔ آپ نے اوپر دیکھا تو ارشاد فرمایا، تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے، میں نے لوح محفوظ میں دیکھا ہے،
اس میں تیری اولاد نے لکھی ہوئی۔ وہ خاتون روتی ہوئی حجرہ مبارک سے باہر آئی تو باہر بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں میں حضرت شاہ رکن عالم بھی تھے، آپ کے پوتے۔ انہوں نے اس خاتون سے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئی تھی کہ اولاد کے لیے دعا فرمائے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے۔ حضرت شاہ رکن عالم ارشاد فرماتے ہیں تم جاؤ، پھر جا کر حضرت کی بارگاہ میں عرض کرو کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تو پھر یہی جواب دیں گے کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں۔ تو حضرت شاہ رکن عالم نے ارشاد فرمایا میں تجھے جواب سکھاتا ہوں، لیکن یہ نہ بتانا کہ میں نے تجھے یہ جواب سکھایا ہے۔ جب حضرت یہ کہیں کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں تو عرض کرنا حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو میں ولی کے دروازے پہ کیوں آتا؟ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، چنانچہ وہ دوبارہ حاضر ہوتی ہے، عرض کرتے حضور دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد عطا فرمائے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تجھے پہلے بتایا نہیں کہ تیرے مقدر میں اولاد نہیں ہے؟ تو عرض کرتے حضور اگر میرے مقدر میں اولاد ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں کیوں حاضر ہوتی؟ اللہ کے ولی کے آستانوں پر تو تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ آپ مسکرائے، ارشاد فرمایا ابھی چھوٹا ہے باتیں بڑی کرتا ہے، ابھی چھوٹا ہے باتیں بڑی کرتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے ولی سے دماغ کے اندر جو کچھ چل رہا ہو، جو کچھ دل میں ہو، وہ اللہ کے ولی سے پوشیدہ نہیں ہوتا۔ اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے اور اس کے دل میں کیا بات ہے۔ آپ تو حجرے میں تشریف فرمائے اور گفتگو باہر ہو رہی ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا ابھی چھوٹا ہے باتیں بڑی کرتا ہے۔ تو اس خاتون سے ارشاد فرمایا تم میری ولایت کو چیلنج کرتی ہو؟ جلال میں آئے، تم میرے ولی اللہ ہونے کی اور میری ولایت کو چیلنج کر رہی ہو۔ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ یک دادم، میں نے تجھے ایک بیٹا دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ سے لے کر دیا، یہ نہیں فرمایا، فرمایا جاؤ میں تجھے ایک بیٹا دیتا ہوں۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے ولی کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ حقیقی دینے والا میں ہوں، حقیقی دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ اپنی طرف وہ جو نسبت کر رہے ہیں وہ مجازن نسبت ہوتی ہے کہ اللہ نے طاقت دی ہے تو اس طاقت کو میں استعمال کر رہا ہوں۔ جیسا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے حجرے میں تشریف لائے تو آپ گھبرا گئی، انسانی شکل میں تھے کہ حجرے کو تو تالا لگا ہوا ہے، کسی کی جرت نہیں کہ اس اندر آ سکے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا مریم تو نہ گھبرا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ انا رسول ربی، میں اپنے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تمہاری طرف۔ اور کیوں آیا ہوں؟ فرماتے ہیں لے آہابا لکے غلامن زکیہ، پاک بیٹا دینے کے لیے میں آیا ہوں۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنی طرف نسبت کی کہ میں دینے کے لیے آیا ہوں بیٹا۔ تو کیا جبریل علیہ السلام مشرک ہو گئے؟ نہیں، جبریل علیہ السلام کی جو نیت تھی اور عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ رب نے مجھے طاقت دی ہے اور رب کی طاقت سے میں دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح حضرت شاہ رکن عالم کے دادا حضرت غوث بہاول زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
یک دادم، میں نے تجھے ایک دیا۔ اب ہم داتا صاحب میں پڑھتے ہیں نا، گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم، کر کرم، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شر۔ داتا صاحب کو کہتے ہیں نا کرم کریں، تو کچھ لوگ جو بیچارے بس کیا بتائیں آپ کو، سرسری طور پہ قرآن حدیث پڑھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اس کی تہ تک، اس کی حقیقت تک لوگ نہیں پہنچتے کہ قرآن مجید کی اصل حقیقت کیا ہے، حقیقی پیغام کیا ہے قرآن مجید کا۔ حقیقی آزادی کی بات نہیں کرتے، حقیقی پیغام کیا ہے قرآن مجید کا۔ قرآن مجید کا حقیقی پیغام یہ ہے کہ ہر چیز کا مالک اللہ ہے، رازق اللہ ہے، دینے والا حقیقت میں اللہ ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی اپنی طرف کوئی نسبت کر لیتا ہے تو وہ مجاز کہلاتا ہے، اور قرآن مجید میں مجاز بہت سارے موجود ہیں۔ جنہوں نے مختصر معانی پڑھی، جنہوں نے مطول پڑھی، جنہوں نے علم البلاغہ پڑھا، ان کو پتہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر بہت سارے مجازات موجود ہیں۔ تو مجازاً آدمی اپنی طرف نسبت کر سکتا ہے، جس طرح ہم لوگ اپنے ملازم کو کہتے ہیں جاؤ بھی یہ 10 روپے لے جاؤ، جاؤ جی 500 روپے لے جاؤ، کہ نہیں دیتے ہم؟ تو ہم اپنی طرف نسبت کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں دینے والے؟ دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ تو یہ اس طرح کی باتیں لوگ نہیں سمجھتے۔ تو حضرت شاہ رکن عالم کے دادا نے ارشاد فرمایا یک دادم، میں نے تجھے ایک دیا۔ پھر فرمایا دو دادم، میں نے 2 دیے۔ پھر فرمایا سہ دادم، 3 بیٹے دیے۔ پھر فرمایا چہار دادم، 4 بیٹے دیے۔ پھر فرمایا 5 دادم، 5 بیٹے دیے۔ پھر فرمایا 6 دادم، 6 بیٹے دیے۔ پھر فرمایا 7 دادم، 7 بیٹے دیے۔ پھر فرمایا 9 دادم، 9 بیٹے دیے۔ پھر فرمایا 10 دادم، 10 بیٹے دیے۔ عرض کرتے بس کافی ہے حضور۔ اللہ کے جو ولی ہیں ان کا تصرف، اللہ کے ولی کا معنی کیا ہے؟ حکومت کرنے والا۔ حکومت وہی کرتا ہے جس کے پاس اختیار ہو۔ تو رب نے ان ولیوں کو اختیار عطا فرمایا ہے، انہوں نے اسی اختیار کو استعمال کر کے ارشاد فرمایا جاؤ میں نے تجھے 10 بیٹے دیے۔ تو پھر اسی طرح ہی ہوا کہ نہیں؟ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے بھی ولی گزرے ہیں سب تصرف والے تھے، حکومت کرنے والے تھے۔ ان کو رب نے حکومت اور اختیار عطا فرمایا، بے اختیار نہیں ہے۔ یہ داتا صاحب کی مسجد ہے، ہم نے اس مسجد کا نام رکھا ہے جامع مسجد غوثیہ گنج بخش۔ جی داتا صاحب کی نسبت بھی ہے اور غوث پاک کی نسبت بھی ہے۔ 2 جمعہ پہ ہم نے اعلان کیا تو یہ بزرگوں کا تصرف ہے نا کہ نہیں؟ حضرت غوث پاک کا تصرف ہے، حضرت داتا صاحب کا تصرف ہے کہ آج اس قالین پہ آپ بیٹھے ہیں جو حرم شریف میں بچھایا جاتا ہے۔ ابھی اس میں کچھ اور کام ہونا ہے، ابھی پورا بل نہیں آیا، بل زیادہ ہے اس کا، تو بل کی پرواہ نہ کرو۔ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کا تصرف ہوتا ہے۔ جی اللہ دلوں کو پھیرنے والا ہے، مقلب القلوب ہے، دلوں کو پھیرتا ہے وہ۔ اللہ کے راستے میں ایک خرچ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں 700 عطا فرماتا ہے۔ جس کا اس پر پورا یقین ہے اس کو اللہ تعالیٰ مالا مال کر دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں۔ جتنے لوگ اس قالین پہ نماز پڑھیں گے، جنہوں نے اس میں حصہ لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ جب تک اس قالین پہ نماز ہوتی رہے گی اس کا ثواب ان کو بھی ملتا رہے گا۔ اب قالین کی صفائی ضروری ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو اس کی صفائی کے لیے میاں عرفان صاحب نے پہلے 1 لاکھ روپیہ دیا قالین کے لیے، اب انہوں نے مشین دے دی ہے اس کی صفائی کے لیے۔ اور ان کا سسر تھے سعید صاحب مرحوم، ان کی روح کو ایصال ثواب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی باہر بھی ہم نے بچھانا ہے برآمدے میں، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بھی بندوبست فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔